ارہم اور میرہا کی جاسوسی کہانی چڑیل کا راز۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں سر جنگلوں اور کھیتوں کے درمیان چند گھر بکھرے ہوئے تھے، ارہم اور میرہا رہتے تھے۔ ارہم 5 سال کا تھا، چھوٹا لیکن دلیر، اور اس کی 3 سالہ بہن میرہا، جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں شرارت اور ہمت دونوں چھپی تھیں۔ دونوں بہن بھائی ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے، گاؤں کے رازوں کو کھوجتے اور چھوٹی چھوٹی مہم جوئی کرتے۔ لیکن اس بار ان کی مہم کوئی معمولی کھیل نہیں تھا۔ گاؤں میں ایک خوفناک راز پھیل رہا تھا، ایک چڑیل کے بارے میں افواہ جو رات کے اندھیرے میں گاؤں والوں کو ڈراتی تھی۔ راز کی شروعات۔ ایک رات جب ارہم اور میرہا اپنی دادی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، دادی نے گاؤں کی عجیب و غریب باتوں کا ذکر کیا۔ بیٹو، رات کو جنگل سے عجیب آوازیں آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چڑیل رات کو نکلتی ہے اور جو اس کے سامنے آتا ہے اسے اپنے جادو سے غائب کر دیتی ہے۔ میرہا نے اپنی چمچ ہاتھ میں لہرائی اور بولی، دادی، ہم اس چڑیل کو پکڑ لیں گے۔ ارہم نے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور سر ہلایا، ہاں، ہم جاسوس ہیں، ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ اگلے دن صبح سویرے ارہم نے اپنا جاسوسی بیگ تیار کیا۔ اس میں ایک پرانی ٹارچ، ایک رسی، چند بسکٹ، کیونکہ میرہا کو بھوک لگتی تھی، اور ایک چھوٹی سی ڈائری تھی جس میں وہ اپنے سراغ نوٹ کرتا تھا۔ میرہا نے اپنی گڑیا کو پکڑا اور بولی، یہ میرا جاسوسی پارٹنر ہے۔ دونوں بہن بھائی جنگل کی طرف نکل پڑے جہاں چڑیل کے بارے میں افواہیں سب سے زیادہ تھیں۔ جنگل کا سسپنس۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ہوا ٹھنڈی ہو گئی۔ درختوں کے درمیان عجیب سی سرسراہٹ تھی، جیسے کوئی چھپ کر انہیں دیکھ رہا ہو۔ ارہم نے میرہا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ڈرنا نہیں، ہم بہادر ہیں۔ میرہا نے اپنی گڑیا کو سینے سے لگایا اور بولی، میں تو بس چڑیل کو پکڑنا چاہتی ہوں۔ اچانک انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی ہنس رہا ہو، لیکن ہنسی ایسی کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ارہم نے ٹارچ جلا کر ادھر ادھر دیکھا۔ روشنی میں انہیں ایک پرانا جھونپڑا نظر آیا جس کی کھڑکیوں سے عجیب سی روشنی نکل رہی تھی۔ یہ چڑیل کا ٹھکانہ ہو سکتا ہے، ارہم نے سرگوشی کی۔ میرہا نے اپنی گڑیا کو ہاتھ میں اٹھایا اور بولی، چلو اندر جھانکتے ہیں۔ دونوں آہستہ آہستہ جھونپڑے کے قریب گئے۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا اور اندر سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، جیسے جلی ہوئی لکڑی اور کچھ اور۔ چڑیل کا سامنا۔ دروازے سے جھانکتے ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت لمبے بالوں اور عجیب سی چادر میں لپٹی ہوئی ایک بڑے سے دیگ کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ عجیب سی باتیں کر رہی تھی، جیسے جادو کے منتر۔ میرہا نے ارہم کے کان میں سرگوشی کی، یہ چڑیل ہے۔ ارہم نے ڈائری نکالی اور تیزی سے لکھا، مشتبہ چڑیل، دیگ کے پاس او۔ لیکن اچانک اس عورت نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کون ہے وہاں؟ ارہم اور میرہا ساکت ہو گئے۔ میرہا کی گڑیا گرتے گرتے بچی۔ ارہم نے ہمت کر کے کہا، ہم بس گھوم رہے ہیں۔ عورت ہنسی اور بولی، چھوٹے جاسوسو، تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ارہم نے ہمت سے کہا، ہم جانتے ہیں تم چڑیل ہو، تم گاؤں والوں کو ڈرا رہی ہو۔ عورت نے سر ہلایا اور کہا، چڑیل؟ ہائے ہا، آؤ اندر آؤ، میں تمہیں راز بتاتی ہوں۔ راز سے پردہ اٹھتا ہے۔ دونوں بہن بھائی ڈرتے ڈرتے اندر گئے۔ عورت نے اپنی چادر ہٹائی اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ کوئی چڑیل نہیں تھی، وہ گاؤں کی پرانی سائنسدان آمنہ خالہ تھیں، جو کبھی شہر میں رہتی تھیں اور اب جنگل میں چھپ کر عجیب و غریب تجربات کر رہی تھیں۔ وہ جادوئی دیگ نہیں بلکہ ایک کیمیکل کا مرکب بنا رہی تھیں جو رات کو چمکتا تھا۔ گاؤں والوں نے اس کی روشنی اور عجیب آوازوں کو چڑیل کا جادو سمجھ لیا تھا۔ آمنہ خالہ نے ہنستے ہوئے کہا، میں کوئی چڑیل نہیں بچوں، میں ایک نیا پودا بنانے کی کوشش کر رہی ہوں جو رات کو روشنی دیتا ہو تاکہ گاؤں والوں کو رات میں روشنی ملے۔ ارہم اور میرہا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہنس پڑے۔ میرہا نے کہا، تو ہم نے چڑیل پکڑ لی، لیکن وہ